أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. درود پڑھیں پر محمد. مقصد خلقت انسان کی زندگی کا سب سے اہم سوال اور جس کے جواب کے سائے میں انسان اپنی زندگی کے راستوں کا نقشہ تیار کرتا ہے. جس طرح کا مقصد ہوتا ہے انسان
اسی طرح کا راستہ چنتا ہے۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کچھ اصول ہیں جسے سمجھنے کے بعد انسان اس جواب سے قریب ہوتا ہے کہ اس کا مقصد خلقت کیا ہے۔ اگر پوری انسانیت کے اوپر نظر ڈالی جائے تو عام طور پر دو طرح کی فکریں کام کر رہی ہیں۔ ایک مادی فکر ہے اور ایک الہی فکر ہے۔ اگر مادی فکر رکھنے والے انسان سے یہی سوال پوچھا جائے، کیا انسان یہ بتا کہ تیرا مقصد خلقت کیا ہے، تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ جب اس کے نزدیک پوری کائنات کا ہی کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر انسان کا کیا مقصد ہوگا؟ وہ ایک تھیوری کے اوپر چل رہا ہے، اب اسے آپ بگ بینگ تھیوری کہیے یا دوسری تھیوریز کہیے۔ مادی دنیا کی ساری تھیوریز جہاں آ کے دم توڑتی ہیں وہ لا مقصدی ہے۔ لیکن ایسے انسانوں سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ جب تم کسی کام کو کرتے ہو تو اس میں مقصد کو نظر میں رکھتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مقصد کو طے کرنے والا انسان خود اس کی پوری زندگی بے مقصد ہو جائے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس نظام میں ہماری نسلیں تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ یہی نظام ہے جو پوری کائنات کو بے مقصد بتاتا ہے۔ میں جو ویسٹ کے کلچر کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے بر محمد علیہ، بعض اعتراضات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے بھی میں نے تاکید کی ہے کہ بھائی میری ان لوگوں سے کوئی خاندانی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی میرا مال و دولت انہی نے چرایا ہے۔ ہاں ایک بہت بڑی پرابلم ہے، دیکھیے اگر ایک خالی گلاس ہے اور آپ کو اس کے اندر پانی بھرنا ہے تو بڑا آسان کام ہے، آپ گلاس میں پانی ڈال دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اسی گلاس میں گندگی بھری ہوئی ہے، کیچڑ بھری ہوئی ہے، اب آپ کو اس کے اندر پیور پانی ڈالنا ہے، اب مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب پہلے آپ کو گلاس کو خالی کرنا پڑے گا، اسے دھونا پڑے گا، اسے صاف و ستھرا کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اس سے پہلے کہ اسلام کی زلال تعلیمات ہمارے جوانوں تک پہنچے، اس نظام تعلیم نے ان کے ذہن کو ایسا بنا دیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ یہ باتیں بیان کر ہی نہیں سکتے۔ پہلے ضرورت پڑتی ہے کہ ان کے ذہن کو صاف کیا جائے، ان کو آمادہ کیا جائے، ان کو تیار کیا جائے، تو 10 مجلسیں تو اسی میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب جب آپ چلتے ہیں پانی بھرنے کو تو کہا جاتا ہے قبلہ وقت تمام ہو گیا۔ آپ نے غور فرمایا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پروردگار کی حجت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے جوانوں کو وقت پر اسلام کی صحیح تعلیمات سکھا دو، نہیں تو مرجئہ ان کو بہکا دیں گے۔ اس زمانے میں ایک بہت خطرناک فرقہ تھا، اس کا نام تھا مرجئہ، اب مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، لیکن امام کا مقصد فقط مرجئہ نہیں تھے،
امام ایک قانون دینا چاہ رہے تھے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے جوانوں کا ذہن غلط باتوں سے بھر جائے، انہیں اہل بیت کی تعلیمات سے آشنا کر دو تاکہ وہ دنیا میں اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ آپ بتائیں، میں دوبارہ معذرت کے ساتھ پھر آؤں گا والدین کے اوپر، اور ذرا ایک بار سوال کروں گا کہ والدین، ہماری اولادیں کتنے سن میں جانا شروع کرتی ہیں اسکول؟ 3 سال۔ دھیرے دھیرے ایسا وقت آنے والا ہے کہ آپ کو صرف حق ہوگا کہ آپ بچے کو پیدا کریں، وہ ہاسپٹل سے ہی لے کے چلے جائیں گے، اور آپ بھی بڑے خوش ہوں گے کہ قبلہ اور ہماری زحمت کم کر دی۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ 3 سال میں بھیجیے بچے کو، ہم تو کبھی نہیں بھیجتے، لیکن یہ بتائیں کیا اسی 3 سال سے آپ نے اسے قرآن بھی پڑھوانا شروع کیا؟ بھائی جہاں آپ نے ایک نظام اس کے ہاتھ میں دیا تو کیا اسی کے ساتھ میں کوئی دوسرا نظام بھی دیا؟ جبکہ پہلے وہ نظام دینا چاہیے، بعد میں یہ نظام دینا چاہیے۔ چلیے پہلے اور بعد نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم ساتھ میں تعلیمات دے دیں۔ تو اس کا نتیجہ ابھی نہیں سمجھ میں آتا، اس کا نتیجہ جب یہ بچہ 20 سال 15 سال کا جوان ہو جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو پہلے سیکھا ہے اس کے ذہن میں وہی پہلے آتا ہے، جو بعد میں سیکھا ہے وہ بعد میں رہتا ہے۔ بڑا زور لگانے کے بعد وہ اپنے آپ کو تیار کر پاتا ہے کہ 17 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اور فرمایا آپ نے تو 2 ہی نظام کائنات میں چل رہے ہیں، پوری انسانیت میں 2 نظام ہیں، ایک ہے مادی نظام اور ایک ہے الہی نظام۔ مادی نظام جب آتا ہے سوال کا جواب دینے چلتا ہے، اس کے پاس جواب نہیں ہے، اور آج تک ویسٹ کے فلاسفہ پریشان ہیں۔ میرے پاس فرصت نہیں ہے کہ میں وہ تفصیلات آپ کے سامنے بیان کروں، کیونکہ میں نے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مقصد خلقت صرف قرآن اور روایات کے سائے میں بیان کروں گا، نہیں تو یہ مقصد 10 دن کا نہیں ہے، اور میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو کل اور پرسوں 2 ہی دن میرے پاس بچے ہیں، نتیجے تک پہنچا دوں۔ نہیں تو پورے ویسٹ کو یہاں پہ دعوت دی جا سکتی ہے کہ آؤ علماء اسلام سے گفتگو کرو اور روشن کرو کہ جو تم سانس لے رہے ہو اس کا مقصد ہے کیا؟ اگر اس کا مقصد ہے دنیا حاصل کرنا تو وہ بھی تو نہیں کر پاتے ہو، کیونکہ 60-70 سال کے بعد اسی دنیا کو جو تم نے حاصل کیا ہے چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ بھئی اگر اسی کے لیے تم زندگی کر رہے ہو تو اسے بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ تو جو تم نے ایک عجیب غریب مقصد بنایا بھی ہے وہ بھی پورا نہیں ہو پا رہا ہے۔ مادی دنیا اس کا جواب نہیں دے سکتی ہے، اس کا جواب تو وہی دے گا۔ میں نے صبح مثال دی تھی، معذرت کے ساتھ جو لوگ صبح موجود تھے تکرار کر رہا ہوں، اس کا جواب وہی دے گا جس نے انسان کو بنایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خالق انسان جانتا ہے کہ اس نے انسان کو کیوں بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ لہذا صرف الہی آئیڈیولوجی آپ کو بتا سکتی ہے کہ اللہ نے کس مقصد کے تحت ہمیں خلق کیا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مقصد کو صحیح سے سیکھیں اور اس کے اکارڈنگ اپنی زندگی کی میپنگ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مقصد کو سن تو لیں لیکن کریں وہی جو ہمارا دل چاہ رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایران کا واقعہ ہے، جب نئی کار بنی تھی تو ہر کوئی نہیں کار خرید سکتا تھا، بھلا اس کے پاس پیسہ ویسا بھی ہو، کچھ قوانین تھے۔ تو ایران میں جیسے یہاں نوابین ہوتے وہاں بھی کچھ لوگ ہوا کرتے تھے، جب انہیں پتہ چلا کار
تو نے فرانس کی ایک کمپنی سے درخواست کی کہ بھائی ہمیں کار چاہیے. کمپنی نے منع کر دیا کہ نہیں، آپ کو ہم نہیں کار بیچیں گے. اس زمانے میں اس کمپنی کی 6 کاریں پورے ایران میں تھیں. انہی نے جتنا پیسہ ہو سکتا تھا خرچ کیا اور جا کے پورے ایران سے وہ 6 کاروں کو خرید لیا. اور خریدنے کے بعد ان 6 کاروں کو لگا دیا کھیت میں. ٹریکٹر کی جگہ اب اس کمپنی کی گاڑی لگا دی انہی نے. کمپنی والوں کو پتا چلا، بھاگے ہوئے آئے. کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا آپ سے کیا مطلب، میں نے خریدی ہے، جو دل چاہے کرو. انہیں کہا نہیں، ہم اس کے 10 گنا آپ کو پیسہ دیں گے، لیکن اس گاڑی کے ساتھ یہ نہ کیجیے. کیوں؟ کیونکہ بھائی ہماری بدنامی ہو رہی ہے. ہم نے جس مقصد کے لیے اسے بنایا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے. اما تو کم سے کم یہ بے وقوف انسان بھی کہیں نہ کہیں سمجھ جاتا ہے کہ اگر ایک مادی شے کو بھی جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اگر اسے پورا نہ کرے تو وہ اس میں اپنی توہین سمجھتا ہے. لیکن عجیب آج کا ماحول ہو گیا ہے، پوری زندگی مقصد خلقت کی توہین کرتے ہیں لیکن توہین کا کوئی احساس بھی نہیں ہو پاتا ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. آپ سوچئے پروردگار کس طرح سے انسان سے کہتا ہوگا انسان کیا کر رہا ہے، میں نے تجھے کس کام کے لیے خلق کیا. تو مادی آئیڈیالوجی میں آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا. اگر آپ کو اس کا جواب چاہیے تو پھر الہی آئیڈیالوجی کے پاس آنا پڑے گا. اب یہیں پر ایک اگلا سوال اٹھتا ہے، وہ یہ کہ پروردگار نے جو مقصد بنایا ہے، تو میں نے مادی آئیڈیالوجی کو چھوڑ دیا، صرف اشارہ اس لیے کیا ہے کہ اگر آپ کوئی آرٹیکل پڑھیں، کہیں جا کے مطالعہ کریں تو آپ کے ذہن میں رہے کہ مسئلہ کہاں سے آ کے گڑبڑ ہوتا ہے. اگلا سوال یہ اٹھتا ہے، اے پروردگار تو نے جس مقصد کے تحت ہمیں خلق کیا ہے وہ ہمیں بتایا بھی ہے یا نہیں؟ بھئی آپ نے کبھی دیکھا مثلا کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے پاس ایک پرچی نازل ہو جائے کہ بیٹا یہ اپنے پاس رکھ لینا، یہ تمہاری جنم کنڈلی ہے، اس مقصد کے تحت تمہیں خلق کیا گیا ہے. کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. اب آئیے اس پہلے قانون کی طرف. پہلا قانون کیا تھا کہ ہمارا خالق حکیم ہے. تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بامقصد خلق کیا ہے تو مقصد بتائے گا ضرور، اور اس نے مقصد کو بتایا ہے اور اتنا شفاف بتایا ہے. پورا قرآن نازل کر دیا مقصد کو بتانے کے لیے. ایک نہیں 14 ہستیاں بھیج دی مقصد کو بتانے کے لیے. صرف یہی نہیں، پاک فطرت دے دی انسان کو مقصد کو بتانے کے لیے. صرف یہی نہیں، عقل جیسی طاقت دے دی مقصد کو بتانے کے لیے. کہا اب بتاؤ، علماء کی پوری فہرست لا کے کھڑی کر دی گئی مقصد کو بتانے کے لیے. کہا اب بتاؤ کتنے تمہیں راستے چاہیے؟ 5 راستے تمہیں دے دیے مقصد کو بتانے کے لیے. تم سیکھنے کو تیار نہیں ہو تو کیا کیا جائے؟ نبی نے کیا فرمایا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے؟ لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اور یہ روایت اہل سنت نے بھی نقل کی ہے. مسلم نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے بالکل اسی طرح سے. تو ایک بار ان سے سوال یہ کیا جائے کہ نبی فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے اور آپ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا تب آخری امام پیدا ہوں گے، تو یہ تو افتراق ہو گیا. اگر یہ حدیث سچی ہے کہ سچی ہے، اس کی صداقت کو باقی رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ زندہ امام پر ایمان رکھنا پڑے گا، نہیں تو حدیث ثقلین کا بچانا مشکل ہو جائے گا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد.
لن یفترقا، جدائی نہیں ہے، ہیں تو ہمیشہ رہیں گے، جب تک قرآن رہے گا تب تک کہ اہل بیت رہیں گے. اور فرمایا آپ نے، اور یہ دونوں مقصد زندگی کو بتاتے رہیں. تو 5 ذرائع ہیں ہمارے پاس مقصد خلقت کو سمجھنے کے لیے. سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد روایات، پاک فطرت. سورہ مبارک روم آیت نمبر 30 جا کے دیکھیے گا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. اس کے بعد پروردگار نے عقل جیسی طاقت دی. متعدد آیات میں آ کے عقل کی تعریف کی. اور عقل کو تو پروردگار نے اتنے اعلیٰ مقام پہ رکھا کہ جسے عقل نہیں دی اس سے واجبات کو ہٹا لیا. کہا دیکھو یہ احکام، یہ واجبات، یہ محرمات، یہ مستحبات، یہ مکروہات اس کے لیے ہے جسے میں نے نعمت عقل عطا کی ہے. اب یہاں پہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جس کے پاس عقل نہیں ہے ہم اسے کہتے ہیں پاگل، مجنون. لیکن معاشرے میں 2 طرح کے مجنون ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو پیدائشی مجنون ہے، یہ پیدا ہوا، عقل نہیں ہے اس کے پاس. آپ اس سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھے، آپ اسے کہیں گے روزہ رکھے، تو یہ غیر اختیاری طور کے اوپر مجنون ہے. اور اس سے سمجھ میں آتا ہے اگر کوئی اختیاری طور پر عبادت پروردگار کو ترک کر دے تو یہ بھی وہی ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے اسے عقل دی، اس کے باوجود عبادت نہیں کر رہا ہے. عقل دی ہے پھر بھی عبادت نہیں کر رہا ہے. تو ایک طاقت ہے عقل. اور آج اور کل اور پرسوں، یعنی 3 جو ہماری گفتگو بچی ہے، ہمیں سب سے زیادہ سہارا اسی کا لینا ہے. کیوں؟ کیونکہ روایات میں آپ کو انشاءاللہ ریفرنس دے دوں گا، آپ لکھ لیجئے گا، بعد میں جا کے اس پہ غور بھی کیجئے گا، کیونکہ یہاں اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں ساری روایات کو تفصیل سے بیان کروں. جب پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو پورے قرآن میں 4 مقصد خلقت ہم کو ملتے ہیں صرف انسان کے لیے. انسان کے لیے پورے قرآن میں 4 مقصد خلقت بیان کیے گئے ہیں. پہلے چاروں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں، پھر نتیجہ لیں اس میں سے 1 صحیح ہے، 3 غلط ہیں. خوش نہ ہو جائیے گا، یہ قرآن کی آیات ہیں، یہاں 1 صحیح 3 غلط نہیں چلتا، یا سب کے سب صحیح ہیں. اس کے بعد یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھائی مقصد تو ایک ہی ہوگا، یہ 4 کیسے بیان کر دیے گئے اور ان میں آپس میں فرق کیا ہے. پہلا مقصد جو آپ سب کو رٹا ہوا ہے، اور شاید پہلے دن آپ نے یہی سوچا تھا کہ مولانا یہاں سے شروع کریں گے، نہیں، مولانا 8ویں مجلس میں یہاں پر آئے ہیں. 3 جگہ پر قرآن نے آ کے ذکر کیا اس بات کا کہ اے انسان، ہم نے تجھے عبادت کے لیے خلق کیا ہے. پہلا مقام سورہ مبارک زاریات آیت نمبر 56، 57، 58، تینوں آیات کو دیکھیے گا. اور معمولاً میں نے اب تک کے جو دیکھا ہے وہ صرف 56 نمبر کی آیت کو بیان کیا جاتا ہے، جبکہ 57 اور 58 بھی ضروری ہے سمجھنے کے لیے. قرآن مقصد خلقت کو بیان کر رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اب یہاں پہ آپ سوال کریں گے کہ اگر انسان اشرف مخلوق ہے تو پھر جناتوں کو پہلے کیوں ذکر کر دیا بھائی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، پہلے جن کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد انسان کا ذکر کیا ہے. روایات نے آگے وضاحت کی کہ جن کا ذکر اس لیے پہلے کیا گیا ہے کیونکہ جنات کی خلقت انسان سے پہلے ہے. جس کی خلقت پہلے ہے اس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے. بھئی جب جناب آدم کا پتلا بنا
تو شیطان موجود تھا یا نہیں ہے؟ کوئی بہت بڑی دلیل نہیں چاہیے، آپ سب کو پتا ہے شیطان جناب آدم کی خلقت سے پہلے موجود، اور شیطان ہے جن میں سے، تو جناتوں کی خلقت انسان سے پہلے ہے، لہٰذا آیت نے اسی اعتبار سے ذکر کیا ہے، پہلے جنات کا ذکر کیا ہے پھر انسان کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پروردگار آگے بیان کرتا ہے وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، پروردگار نے تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تم یہ نہ سمجھنا کہ اس کی توقع تم سے یہ ہے کہ تم پروردگار کو رزق دو یا پروردگار کو کھانا کھلاؤ۔ یہ جو چڑھاوے تم چڑھاتے ہو یہ خدا تک نہیں پہنچنے والے ہیں، کیونکہ پروردگار تو مادے اور مادیات سے مبرہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ تم یہ سوچو کہ تم پروردگار تک کوئی چیز پہنچا رہے ہو، پروردگار تک رزق پہنچا رہے ہو۔ آپ بتائیں دنیا کے ایک بڑے طبقے کے اندر یہ فکر ہے یا نہیں ہے؟ کتنے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اسی پہ چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے ہیں اور اسی سے مدد بھی مانگی جاتی ہے۔ شاید وہی پلٹ کے آواز دے دے کہ جس سے تم مدد مانگ رہے ہو وہ اپنے وجود میں تمہارا محتاج ہے، جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ اگر اپنے وجود میں خود کسی کا محتاج ہو وہ مدد کہاں سے کر پائے گا؟ پروردگار نے کلیئر کر دیا۔ اور آخری آیت ان اللہ هو الرزاق ذو قوت المتین، رزق دینا تو پروردگار کا کام ہے، یہ پروردگار کی شان ہے کہ پوری کائنات کو رزق عطا کرتا ہے۔ تم کبھی یہ سوچ بھی نہ لینا کہ تم اللہ کو کچھ دے سکتے ہو، اللہ کا کام عطا کرنا ہے، انسان کا کام حاصل کرنا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل تو بہت ہی کلیئر خداوند متعال نے اس آیت میں روشن کر دیا کہ ہم نے تمہیں خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ تم کیا کرو؟ عبادت کرو۔ اور اگر اس آیت کی صحیح سے وضاحت نہ ہو تو آپ جانتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں دنیا کے سارے کام چھوڑ دینا چاہیے۔ بھائی جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے ہمیں اسی میں لگ جانا چاہیے۔ تو بھی 2 رکعت کیوں؟ ظہر و عصر 8 ہی رکعت کیوں؟ مغرب اور عشاء 17 ہی رکعت کیوں؟ اب تھوڑا سا پروردگار سے بھی بات کی جائے، پروردگار تو نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے، 24 گھنٹے میں 17 منٹ نماز پڑھوا رہا ہے، میں کم سے کم 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے تو پڑھواتا ہی۔ پروردگار تو نے عبادت کے لیے خلق کیا، اللہ حسر ہے فقط وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ترجمہ یہ نہیں ہے اس آیت کا کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو عبادت کے لیے خلق کیا، ترجمہ یہ ہے میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو فقط عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ ایک لفظ فقط بھی یہاں آئے گا کیونکہ ما آیا ہے اور الا آیا ہے، یہ عربی گرامر کا قانون ہے۔ جیسے آیت تطہیر میں انما آیا ہے، آیت تطہیر میں انما نہ ہوتا تو پنجتن کی تعداد ختم نہ ہوتی، یہ ہمیشہ کسی ایک کو بڑھا دیتے۔ ایک زمانے میں 6 ہوتی، پھر کچھ دن بعد 7 ہو جاتی، کچھ دن بعد 8 ہو جاتی، ختم ہی نہ ہوتی۔ پروردگار نے پہلے ہی حصار لگا دیا۔ انما یعنی فقط، ما اور اللہ یعنی فقط۔ تو اگر فقط عبادت کے لیے ہے تو پورے سال میں 1 مہینہ روزہ کیوں؟ ہمیں کم سے کم 10 مہینے تو روزے رکھنا چاہیے تھے۔ اچھا اگر فقط عبادت کے لیے تو بچت کے 20% پہ خمس کیوں؟ آپ دیکھ رہے ہیں اگر اس مشورے پہ پروردگار چلنے لگے آواز قدرت آئے گی، اتنا ہلکا رکھا ہے تب تو قوم کا یہ حال ہے، اگر تمہارے مشورے پہ چلوں گا تو بھی 14 ہی ملیں گے عبادت کرتے ہوئے، 15واں نہیں نظر آئے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں
کیونکہ انسان خدا نے بنایا ہے، مزاج کو جانتا ہے۔ دوسری آیت سورہ مبارک نحل آیت نمبر 34 اور 35، یہاں پہ بھی پروردگار اشارہ کر رہا ہے کہ میں نے انبیاء کو جو بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسان خدا کی عبادت کرے۔ تو یہاں پہ بھی کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ عبادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ سورہ مبارک نحل آیت نمبر 34 اور 35۔ ابھی کچھ دن آپ کو تھوڑا محنت کرنا پڑے گی، اب جائیے گا ان آیات کو نکالیے گا، ترجمہ دیکھیے گا، تفسیر دیکھیے گا، تو تھوڑا مسئلہ حل ہوگا کہ بلا ماجرا ہے کیا۔ تیسرا ایڈریس سورہ مبارک انبیاء آیت نمبر 25۔ آج آپ کو لگے گا نا کہ تھوڑا الگ ٹائپ کی مجلس ہو رہی ہے، نہیں، یہی ہو مجلس، یہی ہے۔ پتہ تو چلے کہ بھائی قرآن کہہ کیا رہا ہے، ایک نتیجہ تو حاصل ہو۔ اس آیت میں بھی پروردگار یہی کہہ رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا أَن نُوحِيَ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا سب کے اوپر یہ وحی نازل کی کہ انسانوں میری عبادت کرو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں عبادت کا مسئلہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام جو روایت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں بہت سخت روایت ہے۔ مولا فرماتے ہیں تارک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنے والا۔ آپ سوچئے نماز کو چھوڑنے والے کے لیے، کیونکہ نماز ہے عبادت، دیکھیے ہر چیز کا ایک سمبل ہوتا ہے۔ عبادت کا سمبل ہے نماز، اور نماز کا کمال ہے سجدہ، اسی لیے غیر خدا کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، چاہے کتنی عظیم ہستی کیوں نہ ہو۔ آپ احترام کیجئے، صحیح ہے، سجدہ نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ اسی لیے ہمارے مراجع اگر دیکھتے تھے کہ کوئی حرم میں سجدہ کر رہا ہے تو اسے اٹھا دیتے تھے، کیونکہ ان ہستیوں نے خود منع کیا ہے، سجدہ غیر خدا کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ عبادت مخصوص ہے پروردگار سے۔ جو ہستیاں خود اللہ کی عبادت کرتی ہوں، آپ بتائیں اہل بیت علیہم السلام کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ اتنے اعلیٰ درجے پہ ہونے کے باوجود بھی اس طرح سے عبادت کرتے ہیں کہ کوئی کر نہیں سکتا، اسے کہتے ہیں کمال بندگی۔ کمال بندگی یہ ہے۔ تو عبادت میں نماز، اب مولا کیا فرما رہے ہیں؟ تارک الصلاۃ، جو نماز کو کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے۔ فی حد شرک باللہ، وہ مشرکوں کی ردیف میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ بات بالکل واضح، کیوں؟ کیونکہ جو نشانی ہے عبادت پروردگار کی، اس نے اسی کو چھوڑ دیا ہے، اسی کو چھوڑ دیا ہے۔ عبادت پروردگار بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں قبلہ، اگر انسان ڈوب رہا ہے، شرعی مسئلہ ہے، غور کیجئے گا، اگر انسان ڈوب رہا ہے تب بھی اس سے نماز ساقط نہیں ہوتی۔ مثلا فرض کیجئے نماز ظہر کسی نے نہیں پڑھی تھی اور حادثے کا شکار ہو گیا، ڈوبنے لگا، اب اسے یاد آیا نماز تو میں نے پڑھی نہیں۔ آپ کہیں گے قبلہ ڈوبتے وقت کسے یاد آئے گا؟ اتفاقاً ڈوبتے وقت زیادہ یاد آتا ہے، اما ڈوبتے وقت ہی تو خدا یاد آتا ہے، ناؤ پہ سوار انسان کو کہاں خدا یاد آتا ہے؟ یہ مشکلات اگر نہ ہوتی تو شاید ہر انسان فرعون بن جاتا۔ پروردگار نے مشکلات کے گھیرے میں رکھ کے بتایا کہ جب جب مشکل آئے یاد کر لینا، کوئی ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔
یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آپ سوچئے کہ شریعت نے کیا رکھا ہے، اتنی کامل شریعت ہے۔ اگر خدا نے توفیق دی، کچھ میرے موضوعات ہیں ابھی نہیں ہو پا رہا ہے کہ میں ان موضوعات پہ آپ کے سامنے مجلس پڑھوں۔ ان میں سے ایک موضوع ہے، اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ آپ کو یاد رہے، کسی سے اور سے پڑھوا لیجئے گا اگر چلے گئے آپ کے بیچ سے۔ کربلا کا نام جب آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ فضائل یا مصائب؟ نہیں، ایک بہت اہم موضوع ہے فضائل کربلا، کیونکہ فضیلتوں کے عروج کا نام ہے کربلا۔ اور ایک اہم موضوع ہے وہ شریعت کاملہ۔ ابھی ہمیں اسی بات کا یقین نہیں کہ ہماری شریعت کامل ہے۔ قبلہ، جو شریعت پروردگار نے ہمیں دی ہے، تھوڑا سا انسان اس پہ غور کر لے، یقین کر لے گا انسان ایسی شریعت نہیں بنا سکتا۔ اب آدمی ڈوب رہا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے تو کیسے پڑھے گا؟ مثلا ڈوبتے میں چلائے گا بھیا سجدے کا دے دینا، اور اگر آپ نے کربلا کے علاوہ کوئی اور نارمل سجدے کا دے ہوگا کہ یہ نہیں چلے گی۔ شریعت میں اس کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک بار اللہ اکبر کہہ دے، اس کی نماز ہو گئی۔ اب اس کا نتیجہ کہاں حاصل ہوگا؟ فرض کیجئے اس نے ایک بار اللہ اکبر کہہ دیا، اتفاق سے بچ گیا۔ بھئی ڈوب رہا تھا، اسے یقین ہو گیا کہ ڈوب کے مر جاؤں گا، نماز قضا ہو جائے گی، اس نے کہا اللہ اکبر، اس کی نماز ہو گئی۔ اتفاق سے کسی نے اس کو بچا لیا۔ اگر اسے بچا لیا تو اب اسے دوبارہ نماز نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نماز ہو گئی۔ پروردگار پھنسانے والے قانون نہیں بناتا ہے، عبادت والے قانون بناتا ہے۔ تم نے موت کے حالت میں ایک بار اللہ اکبر کہہ دیا، یہ پوری کائنات کی عبادت سے برتری رکھتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ پروردگار یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ آپ جو ہے اگر اس کی بارگاہ میں کچھ پیش کر رہے ہیں تو چاندی کے سینی میں لے کے آ رہے ہیں یا سونے کی سینی میں۔ وہ تو دل کی سینی کو دیکھتا ہے کہ کس خلوص کے لیے کے ساتھ اس کے سامنے پیش کر رہے ہو۔ اگر تم خلوص سے اس کے سامنے عبادت کر رہے ہو تو تمہاری ایک ضرب افضل من عبادت الثقلین ہو جائے گی۔ آپ بتائیں، جو مولا کی ایک ضرب افضل ہے، وزن کے اعتبار سے افضل ہے؟ نہیں، بلکہ اس ضرب کے پیچھے جو اخلاص کام کر رہا تھا وہ اتنا عالی تھا کہ نہ انبیاء ایسا اخلاص لا سکتے ہیں، نہ انبیاء ایسی ضرب لا سکتے ہیں۔ ایسا اخلاص نہیں مل سکتا آپ کو۔ شب ہجرت پروردگار نے جناب جبرائیل اور میکائیل کو دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ کہا تم دونوں ملک ہو، میں تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بناتا ہوں۔ کہا پروردگار تیرا شکریہ۔ کہا لیکن ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ رکھی ہے میں نے، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کس کی زیادہ ہے۔ ایک کی عمر زیادہ ہے، دوسرے کی کم ہے۔ اب یہ بتاؤ تم میں سے کون تیار ہے کم عمر والی عمر لے لے اور زیادہ والی اپنے بھائی کو دے دے؟ روایت ہے، روایت کہتی ہے ملک تیار نہیں ہوا۔ نہ جناب جبریل نے کوئی جواب دیا، نہ جناب میکائیل نے، دونوں چپ کھڑے رہے۔ کہا جاؤ زمین پر جاؤ، ایک بھائی ہے جو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ایسے سویا ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ویسے سویا نہ اس کے پاس سویا۔ جاؤ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے حوالے ہے۔ جو کام ملک نہ کر پائے اسے علی سو کے کر کے دکھا دیتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔
یا علی اللہم صلی علی محمد. میں نے عرض کیا تھا آپ سے، مولا نے صرف ایک سوال کیا تھا بس، یا رسول اللہ اگر میں سویا آپ کی جان بچ جائے گی؟ نبی نے کہا یا علی ہاں میری جان بچ جائے گی، بس ختم. اس کے بعد علی نے کچھ پوچھا ہی نہیں، کتنی دیر سونا ہے، کیسے سونا ہے، کوئی آئے گا تو اس سے جنگ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ علی کا مقصد کلیئر ہو گیا. آپ نے غور فرمایا جب مقصد کلیئر ہوتا ہے تو سوالات کم ہوتے ہیں، جب مقصد ہی بیکار ہوتا ہے تو روز سوال پہ سوال ہوا جاتا ہے. اگر کسی کا مقصد کلیئر ہے کہ وہ لکھنؤ سے نکلا اسے کانپور جانا ہے تو بھائی وہ ایک ہی تو سوال پوچھے گا، بھائی کانپور کدھر ہے؟ اور ایسے ہی کسی کو بے وقوف بنانے کے لیے گاڑی لے کے نکل لیا ڈرائیورنگ سیکھنے تو ہر سیکنڈ پہ سوال کرتا رہے گا، بھائی یہ راستہ کدھر جا رہا ہے؟ اچھا یہاں سے کہاں جائیں گے؟ اچھا یوں گھوم کے آ جائیں گے تو یہیں آئیں گے. تو جتنا مسئلہ کلیئر ہوتا ہے سوال خود بخود کم ہو جاتا ہے. تو ایک مقصد قرآن بیان کر رہا ہے اور بہت ہی واضح طریقے سے کہ مقصد خلقت ہے عبادت. مسئلہ یہی ختم ہو جاتا اگر قرآن کوئی اور مقصد بیان نہ کرتا. لیکن مسئلہ ہے کہ قرآن نے 3 مقصد اور بیان کیے ہیں. سورہ مبارک طلاق آیت نمبر 12، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اس آیت میں پروردگار آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے جن میں سے ایک انسان ہے اس کی خلقت کا مقصد کچھ اور بیان کر رہا ہے. اللہ الذی وہ پروردگار خلق 7 سماوات جس نے 7 آسمانوں کو خلق کیا. البتہ غور فرمائیے گا بہت سے مفسرین کا ماننا یہ ہے کہ قرآن میں جو لفظ 7 استعمال ہوتا ہے کافی جگہ پر یہ ایگزیکٹ 7 کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے بے نہایت. ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کس زبان میں؟ اردو میں. اور اردو کا کوئی سخت ورڈ ہوگا جو مجھے احساس ہوگا کہ آپ کو اس کا معنی نہیں پتا تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کے پیرلر میں کوئی دوسرا ورڈ لاؤں گا انگلش کا یا کسی طرح سے بلاخرے کسی طرح سمجھاؤں گا. تو یہ جو میں مجبور ہوں کہ جس لفظ کا معنی میں جانتا ہوں اسے استعمال نہ کروں بلکہ دوسرے ورڈ کا استعمال کروں، یہ کس کی مجبوری ہے؟ میری یا آپ کی؟ مجھے تو اس لفظ کا معنی پتا ہے لیکن میرے مخاطب کو نہیں پتا. اب آپ نے غور فرمایا قرآن کے ساتھ یہی مجبوری ہے، بیان بھی کرنا ہے عربی میں لیکن مخاطب ایسا ہے کہ معنی کو نہیں سمجھ پائے گا. تو کبھی یہ نہ کہیے گا کہ محدودیت قرآن کی طرف سے ہے، نہیں، محدودیت انسانوں کی طرف سے ہے. پروردگار لا محدود ہے، اس کا علم بھی لا محدود ہے. اگر کہیں پر آیات میں تھوڑا سا مشکل آتی ہے وہ ہماری طرف سے ہے، ہماری طرف سے ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے. دلیل چاہیے آپ کو؟ جن کے پاس علم ہے ان کے لیے کہا جاتا ہے علی مال قرآن والقرآن ما علی. دیکھو اگر علم ہوگا تو پھر قرآن کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی. اس لیے ہم قرآن سے بھاگتے ہیں کیونکہ وہ اتنا علم جو حد اقل ترجمہ سمجھ پائے وہ بھی نہیں ہے اور یہ سخت ہے. ایک وجہ جو دل نہیں لگتا ہے تلاوت قرآن میں اس کی وجہ یہی ہے. میں بھی آپ کے ہاتھ میں سنسکرت کی کتاب تھما دوں، پڑھیں گے آپ؟
ہے، لیکن ایک سنسکرت کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ قبلہ مسئلہ یہی ہے، قرآن پڑھنے میں اس لیے دل نہیں لگتا ہے کیونکہ اس کی زبان سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں، مجبوری ہے، کہہ دیا گیا ہے پڑھو ثواب مل جائے گا اس لیے پڑھ لیتے ہیں۔ قبلہ 3 مہینے کا کورس ہے، مفاہیم قرآن کا اگر اسے آپ کر لیں صحیح سے 80% قرآن سمجھ میں آنے لگتا ہے، لیکن ہمارے پاس الگ چیزوں کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، قرآن کے لیے اتنا وقت کہاں ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی ہیں آیات، بس پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اپنی زندگی میں سے وقت نکالیے ان سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے۔ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ کل اگر پروردگار نے پوچھا اور ہم نے آ کے یہ کہا کہ خدایا تیری کتاب کو سمجھنے کے لیے زندگی کا وقت لگایا تھا، تو بتائیے پروردگار ثواب دے گا یا یہ کہے گا فضول کا کام کیا؟ مقصد خلقت جب سمجھ میں آئے گا تو خود بخود یہ چیزیں صحیح ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات، وہ پروردگار جس نے 7 آسمانوں کو خلق کیا، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین کو بھی ویسے ہی خلق کیا۔ اب یہاں پہ کئی تفسیریں، آگے بڑھتا ہوں۔ یتنزل الامر بینہن، اور آسمان اور زمین کے بیچ میں پروردگار کا امر نازل ہوتا ہے، ساری چیزیں خلق ہوتی ہیں۔ یہ سارا کارنامہ کیوں ہوا؟ اب خدا جواب دیتا ہے، لے تاکہ، یہ تاکہ کہیں بھی قرآن میں لام آئے، کئی طرح کا لام ہے قرآن کے اندر۔ ایک لام جو ہے وہ ہے لام غایت، لام غایت یعنی لام مقصد، وہ لام آ کے مقصد کو بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلے، آپ سے پوچھا جائے کہاں جا رہے ہیں، آپ کہیں گے میں شاہ نجف جا رہا ہوں تاکہ مجلس میں شرکت کروں۔ یہ لِتَعْلَمُوا کا ترجمہ یہ تاکہ، یہ اتنا سب میں نے کارنامہ انجام دیا، آسمان کو خلق کیا 7، چلیے آپ لا تعداد نہ لے 7 ہی لے لیں، زمین کو بھی ویسے ہی خلق کیا، اس کے درمیان جو کچھ ہے اسے خلق کیا۔ کیوں کیا؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ اے انسان تجھے یہ پتا چلے، تاکہ اے انسان تو اس بات کا علم حاصل کرے۔ تعلمو کا روٹ ورڈ ہے علم، تاکہ تو علم حاصل کرے۔ ان اللہ قد احاط بكل شیء علما، پروردگار ہر چیز کے اوپر علم اور قدرت رکھتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس آیت کا رزلٹ یہ ہے کہ پروردگار نے انسانوں کو خلق کیا ہے تاکہ علم توحید حاصل کرے، لِتَعْلَمُوا، تاکہ علم حاصل کرو۔ کون سا؟ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار نہیں، لِتَعْلَمُوا ان اللہ قد احاط بكل شیء علما، تاکہ تمہیں پتا چلے صفات پروردگار ہے کیا۔ جائیے دعائے صبح اٹھا کے تلاوت کیجئے، دعائے جوشن کبیر اٹھا کے دیکھیے، مولا کی مناجات مسجد کوفہ میں اس کو اٹھا کے پڑھیے، کتنے اسماء پروردگار اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ دعائے سحر، یہ چھوٹی والی نہیں، یا مفز عند قربتی، یہ نہیں، ایک دوسری دعائے سحر ہے، وہ تھوڑا لمبی ہے، اس کو اٹھا کے دیکھیے۔ دعائے ابو حمزہ سمالی اٹھا کے دیکھیے، دعائے عرفہ اٹھا کے دیکھیے۔ ان ساری دعاؤں میں شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ پروردگار کے ناموں سے۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تم جس طرح چاہو خدا کو پکارو، لیکن یاد رکھنا سب سے بہترین نام خدا ہی کے نام ہیں۔ اسماء الہی بہت عالی ترین گفتگو ہے۔ علامہ سبزواری نے، ملا ہادی سبزواری، انہی نے آ کے دعائے جوشن کبیر کی شرح لکھی ہے، شرح اسماء الحسنی، اور اس میں ایک ایک اسم کی شرح کی ہے۔ اب پتہ نہیں آپ میں سے کس نے جا کے دیکھا کہ دعائے جوشن کبیر میں 11 نام
کس فقرے میں ہیں؟ جس نے دیکھا ہوگا وہ مجلس کے بعد آ کے مجھے ضرور بتائے، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میری آواز میں کتنا اثر ہے۔ 5 لوگ نہیں آئیں گے، آپ یقین رکھیے قبلہ، میں تو خود اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ ابھی آپ کو یاد آئے گا، ارے دیکھنا تھا، پورا ارادہ کیا تھا، لیکن کیا کرے بھول گئے۔ یہ بھول بہت بڑی مصیبت ہے۔ کیوں؟ لکھتے نہیں ہیں قبلہ۔ اگر آپ نوٹ کر رہے ہوتے، اور بزرگوار ہیں وہ افراد، بعض نے تو یہاں نوٹ بک اور پین بھی بانٹ دیا، تب بھی لوگوں نے واپس کر دیا، کیوں؟ کل لے لیں گے تو لکھنا پڑے گا۔ ایک بچے کے پیرنٹس کو اسکول میں بلایا گیا کہ آئیے ذرا، پہنچے، کہا بڑا ضدی بچہ ہے آپ کا؟ کہا کیوں بھائی؟ بہت اچھا ہے۔ کہا کل سے اس سے کہہ رہے ہیں کہو اے، نہیں کہہ رہا ہے۔ پیرنٹس نے کہا اچھا ہم کہلوا دیتے ہیں۔ کہا بیٹا ابھی تو شروعات ہے، بہت کچھ کہنا ہے، کہہ دیجیے۔ لالچ دی سب کچھ، نہیں نہ کہنا تھا، نہیں کہا۔ اب ماں مزاج سمجھتی تھی بچے کا، کیا ذرا پوچھیے وجہ کیا ہے؟ کہا ماں آج کہہ رہے ہیں اے، اگر پہلی بار کہہ دیا کہیں گے کل کہو بی، پھر کہو سی، میں تو پھنس جاؤں گا۔ تو بھیا لیں گے ہی نہیں تو لکھنا کیوں پڑے گا؟ بہت سے لوگ احادیث پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ پڑھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا۔ قبلہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جاہل قاصر اور مقصر میں فرق ہے۔ وہ انسان جو علم حاصل کر سکتا ہے، اگر حاصل نہ کرے تو پروردگار اس کے ساتھ عالم کی برخورد کرتا ہے، جاہل کی نہیں کرتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی دیکھیے ہم تو رسالہ پڑھتے نہیں، نہ پڑھیں گے نہ پتہ چلے گا کیا واجب ہے کیا حرام۔ کم سے کم میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں لکھنؤ والوں کو یہ قانون جاری نہیں ہوگا، کیونکہ قدم قدم پہ علماء موجود ہیں۔ ایک تقسیم ہے جاہل کی، جاہل قاصر اور جاہل مقصر۔ بات آ گئی ہے تو اس کو سمجھ لیجئے۔ جاہل قاصر وہ ہے جو جاہل ہے لیکن اپنی جہالت کو خود سے دور نہیں کر سکتا، آوازوں کے جنگل میں جیتا ہے بیچارہ۔ اب یہاں انڈمان نکوبار کوئی ایسی جگہ تلاش کریے جہاں علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں، انٹرنیٹ آتا ہی نہیں ہے، بس نشانی آتی ہے، اثر نہیں ظاہر ہوتا ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس کوئی علم حاصل کرنے کا ذریعہ۔ تو یہ جاہل قاصر، اسلام کے اعتبار سے یہ جاہل ہے، تو پروردگار اس کے ساتھ جاہل کا معاملہ کرے گا۔ بھائی جو جاہل تھا تجھے نہیں پتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، بسم اللہ سیدھا جنت میں۔ لیکن ایک دوسری قسم ہے جاہل کی، اسے کہتے ہیں جاہل مقصر۔ جاہل مقصر وہ ہے مولانا پڑوس میں ہے، چہرہ بھی نہیں جانتے کہ مولانا ہیں کیسے۔ بچے کی سالگرہ تھی، ماں نے بھیجا ذرا مولانا صاحب کو بلا لائیے، پولیس والے کو بلا لائے، کبھی دیکھا ہی نہیں۔ مسجد میں جانا ہوگا تب تو زیارت ہوگی۔ پڑھنا لکھنا بہت آتا ہے، اپنے کام کی بات سیکنڈوں میں علامہ گوگل کے اوپر مل جاتی ہے، سیکنڈوں میں۔ آپ ذرا پوچھیں تو ہمارے جوانوں سے، ماشاءاللہ پروردگار سلامت رکھے، ٹف سے ٹف سوال کریے آپ، مولانا صاحب ایک سیکنڈ جی یہ ہے۔ ارے بھیا تیرا سورس کیا ہے، کس نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ اور تھوڑی دیر بعد غور کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ لیجئے اہل سنت کی کتابوں سے شیعوں کے احکام بتائے جا رہے ہیں۔ نہیں آپ پریشان نہ ہوئیے، یہ تو میں جو چل رہا ہے وہی بتا رہا ہوں قبلہ، تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ غور فرمائیے، کل پروردگار پوچھے گا تم سیکھ سکتے تھے تو کیوں نہیں سیکھا؟ تمہارے درمیان اتنے لوگ موجود تھے، تمہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا تو کیوں نہیں پڑھا جا کے؟ اپنے مطلب کی باتوں کو پڑھ لیا، احکام شریعت کو نہیں پڑھا۔ جاہل مقصر
شریعت کے نزدیک عالم کی طرح ہوتا ہے، یعنی پروردگار جو معاملہ عالم کے ساتھ کرے گا وہی اس کے ساتھ بھی کرے گا بلا فرق. اور فتویٰ بھی یہی ہے. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی رکن آپ بھول گئے، غیر رکن آپ بھول گئے. اگر آپ جاہل قاصر ہیں تو فتویٰ یہ ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ جاہل مقصر ہیں تو اکثر جگہ پہ آپ کو یہ فتویٰ ملے گا کہ آپ کو وہ کام دوبارہ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پینالٹی ہے اس بات کی کہ سیکھا کیوں نہیں. جب نہیں سیکھا تو دوبارہ کرو. اب سیکھ لیا، پتہ چل گیا غلط تھا، جاؤ دوبارہ کرو. جی اس لیے جاہل مقصر کو لمبے لمبے روزے قضا کرنا پڑ جاتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، خمس و زکوٰۃ جو دیا ہوتا ہے دوبارہ دینا پڑتا ہے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ احکام انسان سیکھ لے تاکہ ڈبل و تبل و چوبل نہ کرنا پڑے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. لِتَعْلَمُوا، میں نے سارا ہستی کا شامیانہ سجایا تاکہ تمہیں اس بات کا علم ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. پروردگار کے اسماء حسنہ کو سیکھو. یہ دوسرا مقصد ہے آیات میں. تیسرا مقصد ایک آیت میں بیان کیا گیا، جیسے یہ تھی آیت سورہ مبارک ہود آیت نمبر 118. سورہ مبارک ہود کی آیت نمبر 118 میں پروردگار نے تیسری بات کہی ہے ظاہری طور پر. وہ یہ ہے کہ میں نے اس کائنات کو خلق اس لیے کیا ہے اور انسانوں کو بھی اسی کے ضمن میں خلق کیا ہے تاکہ اپنی رحمت کو ظاہر کروں. ایک انسان ڈرائنگ کیوں بناتا ہے؟ دیکھیے کچھ لوگ آرٹ اور ڈرائنگ اور پینٹنگ اس لیے بناتے ہیں تاکہ پیسہ کمائیں، لیکن ان میں ایک بڑی تعداد ہے جن کو پیسے سے کوئی کام نہیں ہوتا. وہ پینٹنگ بنانے کے بعد لگاتے ہیں لوگ آ کے دیکھیں، اور لوگ دیکھتے ہیں مزہ ان کو آتا ہے. یہ ہر کوئی نہیں احساس کر پائے گا. اما جائیے ایک بار صلوات پڑھیے تو ایک واقعہ سنا. شہید مطہری علیہ الرحمہ، خدا غریب رحمت فرمائے، ان کی روح کی درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیے. شہید بہشتی، مقام معظم رہبری اور آیت اللہ قدوسی، یہ سب 8-10 علماء دوست تھے آپس میں، ایک ساتھ پڑھائے ان لوگوں نے. تو انقلاب سے پہلے میٹنگز ہوا کرتی تھی، تو ہر بار میٹنگ کسی ایک کے گھر پہ ہوتی تھی باری باری، کیونکہ ایک جگہ ہوگی تو خطرہ تھا. تو ماحول کو دیکھ کے سمجھ کے یہ طے ہو جاتا تھا کہ بھئی اگلی میٹنگ فلاں کے گھر پہ. اور فرمائیے کیا میٹنگ ہوتی تھی کہ انشاءاللہ انقلاب آئے گا تو حکومت کیسے چلانا ہے. اسے کہتے ہیں عالم جو آگے آگے دیکھتا ہے، یا تو پیچھے کیا ہو گیا وہ بھی نہیں پتا ہوتا. تو یہ وہ لوگ میٹنگ کرتے تھے. تو معمولاً میٹنگ کھنچتی تھی 4 گھنٹے 5 گھنٹے، تو اس میں کھانے کا بھی انتظام ہوتا تھا. تو شہید بہشتی نے ایک بار شہید مطہری سے فرمایا کہ میٹنگ شہید بہشتی کے گھر پہ تھی. کہنے لگے بھائی تم ضرور آنا. تو شہید مطہری نے کہا بھائی وہ تو میں آؤں گا ہی، یہ تاکید کس بات کی ہے؟ کہا نہیں، ہماری ہوم منسٹری نے کہا ہے کہ اگر شہید مطہری نہیں آئیں گے تو کھانا نہیں بنے گا، تم آنا ضروری ہے. بھائی دیکھو آج ویسے تو ہمیشہ آتے ہو لیکن آج تاکید کر رہا ہوں، تم نہیں آئے تو کھانا نہیں ملنے والا. خیر پہنچے، میٹنگ ہوئی، کھانا وانا ہوا. جب چلنے لگے تو پھر شہید بہشتی نے پکڑا کہ یہ بتاؤ مسئلہ کیا ہے. کہنے لگے تمہیں یہ سب نہیں آتا. کہ تم نے غور نہیں کیا کہ میں کبھی بھی دسترخوان پہ کھانے کی تعریف نہیں کرتا. جب نکلنے لگتا ہوں
تو باورچی خانے کے پاس کھانے کی تعریف کر کے جاتا ہوں، اس لیے تمہارے گھر والوں نے کہا اگر شہید مطہری نہیں آئے تو کھانا نہیں ملنے والا. تو یہ فطرت انسان ہے، اگر وہ کوئی کام انجام دے تو اس کی تعریف ہونا چاہیے، کم سے کم آپ کو اس کا ایک شکریہ. تو یہ انسان اپنی جیب سے تو لے کے آیا نہیں ہے، یہ صفت خالق ہے جو اس نے انسان کو عطا کی ہے. کہا دیکھو تم اگر کوئی سینری بناتے ہو، کوئی پینٹنگ بناتے ہو، تو اگر کوئی دیکھتا ہے تو تمہیں لگتا ہے تم نے کوئی بڑا کام کیا ہے. پروردگار کو کچھ نہیں چاہیے، اس نے کائنات کو خلق کیا ہے تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے اس کی رحمت کتنی وسیع ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی لو شاء اللہ لجعل الناس امتا واحدا. اگر خدا چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک امت میں خلق کر دیتا. ولا یزالون مختلفین، لیکن یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہتے ہیں. الا من رحم ربک ولذالک خلقہم، یہ آخری ٹکڑا ہے آیت کا، جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر. ولذالک، یہ ذالک اشارہ ہے رحمت کی طرف. اسی رحمت کی وجہ سے پروردگار نے انسانوں کو خلق کیا ہے، تاکہ انسانوں کو اس بات کا اندازہ ہو کہ میرا پروردگار کتنا رحیم ہے. پوری زندگی مخالفت پروردگار میں گزر جاتی ہے. ایک واقعہ میرے استاد نے سنایا ہے، اس واقعے کا ریفرنس نہ مانگیے گا کیونکہ ریفرنس میرے استاد ہیں. عقلی اعتبار سے صحیح ہے، ہو سکتا ہے نقلی اعتبار سے کوئی مشکل ہو. کہ ایک شخص آیا، اس نے فرعون کو کچھ انگور دیے. کہا فرعون تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس انگور کو سونے میں بدل دے. اگر تو خدا ہے تو اسے سونے میں بدل دے. اس نے کہا ٹھیک ہے کل آنا. جب وہ چلا گیا تو جو اس کے اطراف میں ہوتے ہیں دیکھ سے زیادہ چمچہ گرم، انہوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے عالی جناب، جہاں پناہ، عزت مآب، حضرت والا، یہ کیا کیا آپ نے؟ گئی آپ کی حکومت، انا ربکم الاعلی گیا. انہوں نے کہا نہیں. رات ہوئی، اس کے محل میں کوٹھری تھی، اس میں گیا. کچھ دیر بعد واپس آیا، انگور سونے کے بن گئے تھے. اب وہ شخص آیا دوسرے دن کا، لو اب یہ جو تھے اطراف میں، نے کہا تم نے کیا کیا؟ کہ یہ راز کی بات ہے، ہر ایک کو نہیں بتاتا. کہ بھائی بتاؤ یہ تم نے کارنامہ کیسے کیا؟ کہا دیکھو یہ لوگ بے وقوف ہیں، میں نے اسی خدا سے مانگا جس نے مجھے بنایا ہے. میں نے کہا پروردگار اتنے دن تو نے میری خدائی کی عزت رکھی ہے، اگر آج یہ انگور سونے میں نہ بدلا تو میری عزت چلی جائے گی. تو رب کریم ہے، تجھے تیری عزت کا واسطہ کہ میری عزت بچا لے. جو فرعون کی عزت بچا لے اسے پروردگار کہا جاتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ رحمت پروردگار. کسے اندازہ ہوگا کہ پروردگار کی رحمت کتنی وسیع ہے؟ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. دعائے کمیل میں دیکھیے جب شروع ہوتی ہے برحمتک التی وسعت کل شیء، عربی گرامر میں کل شیء سے وسیع کوئی ورڈ ہے ہی نہیں. کل شیء یعنی سب کچھ، بے اتم میں مانا کل شیء. مولا فرماتے ہیں تجھے واسطہ تیری اس رحمت کا کہ جس نے ہر شے کو اپنے دائرے میں لے لیا ہے.
اسی کے ذیل میں مسئلہ بیان کر دوں، پروردگار کی رحمت، یہ بہت تفصیلی گفتگو ہے۔ تو قرآن میں اس سورہ مبارک ہود آیت نمبر 118 میں پروردگار مقصد خلقت کیا بتا رہا ہے؟ رحمت۔ یہ کیا ہو گئے؟ 3، چوتھا بھی بس جلدی سے بیان کر دوں اور انشاءاللہ باقی کر۔ چوتھی چیز وہی ہے جو روزانہ آیت تلاوت ہو رہی ہے، سورہ مبارک ملک آیت نمبر 2۔ اب آج ہم اس آیت پہ پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات۔ وہ بابرکت ذات کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا۔ کل اسی آیت کی تفسیر سے انشاءاللہ شروع کریں گے اگر پروردگار نے توفیق دی تو۔ الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا۔ کیوں؟ لے، دوبارہ لام آیا، آئے سورہ ہود میں بھی دیکھیے گا لام ہے، وَلِذَالِکَ۔ اس سے پہلے جو سورہ نحل کی آیت تھی اس میں بھی تھا، سورہ طلاق کی آیت میں بھی تھا، لِتَعْلَمُوا، یہ بار بار لام آ رہا ہے، غور فرمائیے گا۔ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پھر لام آیا۔ انشاءاللہ آج کم سے کم ایک لام کا معنی تو آپ قرآن میں سمجھ گئے ہوں گے۔ اب بتا غور فرمائیے گا، قرآن میں لام کے 37 معنی ہیں، جن میں سے ایک یہ لام ہے، لام غایت۔ اب ہر جگہ یہی ایگزامپل نہ فٹ کر دیجئے گا۔ ہاں، کیوں خلق کیا موت و حیات کو؟ تعجب کی بات تو ہے کہ اس آیت میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ موت کو بھی خلق کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اور تعجب کی بات ہے موت کو پہلے ذکر کر رہا ہے، حیات کو بعد میں۔ آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد پیدا ہو یا پیدا ہو کے مرتا ہے انسان؟ یہ کل تک کا ہوم ورک، ذرا دیکھ کے آئیے گا یہ ماجرا کیا ہے، کیوں پروردگار نے موت کو ذکر پہلے کیا ہے، حیات کا بعد میں کیا ہے۔ وہ وہاں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جنات کا ذکر پہلے کیوں کیا ہے، انسان کا بعد میں، آسان تھا۔ آسان باتیں میں بتا دیتا ہوں، یہ مشکل ہے تھوڑا سا، اس کو آپ تلاش کیجیے گا۔ کیوں کیا یہ کام؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہارا امتحان لے اور تمہاری آزمائش کرے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تمہارے درمیان بہترین عمل کس کا ہے۔ اب آئے وہ لوگ جو کہتے ہیں دین یعنی عقیدہ، عمل سے کوئی ربط نہیں ہے، یہاں مقصد خلقت عمل کو بتایا جا رہا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ مولانا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ٹھوس سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح۔ قبلہ عمل کہیں اور سے آتا ہے کیا؟ آج مثال ایک دے رہا ہوں، کل بھی یہی مثال ہو، اس مثال کا کل بھی کام ہے، پچھلے سال بھی دے چکا ہوں۔ اگر ابھی میں آپ سے یہ کہوں اور آپ کو میرے کہنے پہ یقین ہو جائے کہ نہیں ہوگا کہ جس چھت کے نیچے آپ بیٹھے گرنے والی ہے، دیکھا آپ میں سے کوئی نہیں ہلا، کیونکہ آپ کو میری بات پہ یقین ہی نہیں ہے۔ اگر میری بات سے آپ کو علم اور یقین حاصل ہوتا اور اس کے بعد بھی آپ تشریف فرما رہتے تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ نہیں، ابھی آپ نے غور نہیں کیا۔ یہاں سے اٹھ کے بھاگنا ہے عمل، اور یہ پتا ہونا کہ چھت گرنے والی ہے عقیدہ۔ اما جیسے عقیدہ پختہ ہوتا جاتا ہے عمل نکھرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ عمل عقیدے کی عکاسی کو کہتے ہیں۔ کربلا والوں کا عمل اس لیے اعلیٰ ہے کیونکہ عقیدے میں عالی ہے۔ بتائیں کس کو سرکار وفا سے زیادہ اپنے بھائی پہ بھروسہ تھا؟ نہیں تھا نا؟
اسی لیے تو عمل کے میدان میں کس طرح سے بھائی کی اطاعت کرتے رہے. اسلام عقیدے اور عمل کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتا، کرنے والی چیز ہی نہیں ہے. لشکر کا سیناپتی صاحب اختیار ہوتا ہے کہ فیصلہ لے. اگر کسی کو لشکر کا سیناپتی بنایا جائے لیکن اس سے فیصلہ لینے کا اختیار لے لیا جائے تو یہ اس کی توہین ہے یا نہیں؟ تو بے شک سرکار وفا کے پاس اختیار تھا کہ فیصلہ لے. جب شب عاشور امان نامہ آیا تو آپ نے کیا کیا؟ خط کھینچا، آگے مت بڑھنا جب تک کہ میں اپنے مولا سے پوچھ کے نہ آؤں تمہیں کیا جواب دینا ہے. اب یہیں پہ ذرا سا رکیے. آقا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. حسین 6 مہینے پہلے اعلان کر چکے ہیں مثلی لا یبایع مثلا. جواب آپ کو پتا ہے. سرکار وفا لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے. ابھی کہاں کسی کو اندازہ ہے اس ذات مبارک کے مقامات کا. جب کسی عالم دین نے پروردگار کو 14 کا واسطہ دیا تو ایک ندا آئی کہ واسطہ قبول نہیں ہوگا، ایک واسطہ اور دو. تو اس نے کہا اب کون بچا؟ کائنات کی 14 ہستیوں کا واسطہ دے دیا، اب کون بچا؟ کہا عباس کی غیرت کا بھی واسطہ دو. اور جب عباس کی والغیرت العباسیہ، جب غیرت عباسیہ کا پروردگار کو آ کے صدقہ دیا گیا، دعا قبول ہو گئی. تو اگر چاہتے تو جواب دے سکتے تھے. مولا آپ نے کیوں جواب نہیں دیا؟ سب کو پتا تھا کہ جواب نہ میں ہے، ہاں میں ہو نہیں سکتا. کیا وجہ تھی کہ آپ گئے؟ فضائل کربلا. جانتے ہیں کس لیے گئے؟ کیونکہ عباس نے اپنے وجود کو حسین میں فنا کر دیا تھا. عباس نہیں چاہتے تھے کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ امان نامے کا جواب عباس نے دے دیا. آپ چاہتے تھے کہ تاریخ میں حسین کا ہی نام لکھا جائے، لہذا جا کے حسین سے پوچھا اور حسین کا جواب آ کے دیا تاکہ عباس اس طرح سے فنا ہو جائے کہ کہیں عباس کا نام نہ ہو. غور کریں ان مسائل کے اوپر. ایسا انسان علامہ مجلسی علیہ رحمہ، کیونکہ انہوں نے خود یہ خواب لکھا ہے، فرماتے میں نے خواب میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی کو خواب میں دیکھا. علامہ کا طریقہ تھا ہر شب جمعہ ان کے گھر میں مجلس ہوتی تھی، ہر شب جمعہ مجلس ہوتی تھی. تو ایک دن شب جمعہ مجلس ہوئی، کافی گریا ہوا. رات میں جب آپ سوئے تو آپ نے بی بی کو خواب میں دیکھا. بی بی نے کہا علامہ میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھتے؟ علامہ مجلی فرماتے میں نے جواب دیا بی بی میں حسین کے ہی تو مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں، میری مراد میرا بیٹا عباس ہے. کہا بی بی میں عباس کے بھی مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں مجلسی، میرے عباس پہ ایک مصیبت ایسی گزری ہے کہ جس میں وہ اکیلا ہے، تنہا ہے. مجلسی یہ بتاؤ جب کوئی شخص بلندی سے گرتا ہے، نہیں اسے احساس اگر آپ کو کرنا ہے تو تصور کیجئے کہ قمر بنی ہاشم کا قد اتنا زیادہ تھا کہ جب آپ کھڑے ہوتے تھے
تو گھوڑے کی کمر پہ آپ کا ہاتھ ہوتا تھا. ایسا ہی نہیں لقب رکھ دیا گیا تھا قمر بنی ہاشم. جہاں سب چاند ہو ان کے بھی چاند کا نام ہے عباس. مجلسی بتاؤ جب کوئی انسان اونچائی سے گرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا بی بی اپنے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے. یہ فطرت انسانی ہے کہ جب گرے گا تو ہاتھ بڑھائے گا. کہا مجلسی ذرا یہ بتاؤ جب میرا بیٹا زین سے زمین پر آیا تو اس کے ہاتھ تو موجود نہ تھے. کس طرح سے عباس زین سے زمین پر آئے ہوں گے؟ اسی بیچ میں آواز دی یا خواہ ادرکا خاک، اے مولا آئیے غلام کی آواز سن لیجئے. بس آزادار ہو. ایک مرتبہ حسین نے عباس کی آواز کو سنا، ہاتھ کمر پہ رکھا، آواز دی الآن انکسر ظہری وقلت بی حیلتی وشمت بی عدوی. اے عباس تمہاری شہادت نے حسین کی کمر توڑ دی. اب وہ آنکھیں جو رات میں سویا کرتی تھی انہیں جاگنا پڑے گا. اب وہ لشکر جو تمہارے خوف سے جاگتا تھا اب رات میں سکون سے سوئے گا. جزاکم ربکم خیر الجزا. آزاداروں جناب عباس زین سے زمین پر آتے ہیں، مولا حسین پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد سر اٹھاتے ہیں، دامن میں رکھتے ہیں. علامہ شوستری تحریر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مولا نے سر دامن میں رکھا عباس نے سر ہٹا دیا، پھر حسین نے رکھا پھر ہٹا دیا. عباس کیا وجہ ہے؟ حسین سر دامن میں رکھ رہے ہیں اور تم سر ہٹائے دے رہے ہو. علامہ شوستری نے آگے نہیں لکھا ہے. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں شاید وجہ یہ ہو عباس جانتے تھے کہ جب حسین کا سر تن سے جدا ہوگا تو کوئی نہ ہوگا جو حسین کا سر اپنے دامن میں لے. ایک دکھیاری ماں آواز دے گی اے شمر میرے لال کی کیا خطا ہے. عباس جانتے تھے ارے کیسے گوارا کرتے آقا کا سر شہادت کے وقت جلتی ریت پر ہو لیکن غلام کا سر شہادت کے وقت حسین کی گود میں ہو. حسین نے دوہا پڑا بھیا عباس سکینہ انتظار کر رہی ہے، بس اتنا بتا دو سکینہ کو کیا جواب دینا ہے.